رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو اصحاب اور ساتھی عطا فرمائے تھے وہ سارے کے سارے ہی چنے ہوئے لوگ تھے، لیکن ان میں سے بہت ہی بلند مقام حاصل ہے جامع القرآن، حافظ القرآن، ناشر القرآن، کامل الحیاء والایمان حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا یہ عظیم صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور رشتہ داروں میں سے تھے۔ مکہ مکرمہ میں ہی ان کی ولادت اور پرورش ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ اس وقت ایک نوجوان آدمی تھے۔ شروع میں ہی اسلام لے آئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ترغیب پر اور آپ کی دعوت پر یہ الارم کلوز کر دیں، اس کو کلوز کر دیں الارم کو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی دعوت اور آپ کی ترغیب پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسلام لائے۔ جس دن آپ اسلام لائے اس سے پہلے صرف اور صرف 3 بندے مسلمان ہوئے تھے، یعنی اسلام لانے میں آپ نے اتنی جلدی کی، اتنی سبقت حاصل کی، اتنی پہل کی کہ آپ کا اسلام لانے والوں میں 4تھا نمبر ہے۔ مکہ مکرمہ میں آپ کا ایک وسیع کاروبار تھا، بڑے مالدار اور صاحب ثروت لوگوں میں سے تھے آپ۔ لیکن اسلام لانے کی وجہ سے مکہ والوں نے آپ کو بہت تنگ کیا، بڑی مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا۔ لیکن ہوتا اس وقت یہ تھا کہ جو اسلام لے آتا تھا، جو کلمہ پڑھ لیتا تھا، جو مسلمان ہو جاتا تھا، اسلام دشمنوں کی کسی بھی حرکت کی وجہ سے، کسی بھی آزمائش اور امتحان کی وجہ سے کبھی ایسا ہوا نہیں کہ وہ پھر اسلام سے پھرا ہو یا اسلام چھوڑ دیا ہو۔ انہیں پھر ہر تکلیف گوارا تھی، ہر امتحان گوارا تھا، ہر آزمائش گوارا تھی، لیکن یہ ان کے ذہن میں بات نہیں آتی تھی کہ ہم ان تکالیف کی وجہ سے، ان آزمائشوں کی وجہ سے اسلام چھوڑ دیں۔ مکہ کی زندگی میں
رضی اللہ عنہ کو بھی تکلیفوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی تکالیف کے پیش نظر، ان کے امتحانات کے پیش نظر مسلمانوں کو حکم دیا کہ یہاں رہنا بڑا مشکل ہے، روز تکلیفیں، روز آزمائشیں آتی ہیں، تو تم میں سے جو خوشی سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنا چاہے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائے۔ چنانچہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر مکہ چھوڑا اور حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اور اس حوالے سے بھی آپ کا مقام بڑا بلند ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کو 2 ہجرتیں کرنے کا اعزاز حاصل ہے، یعنی 2 دفعہ مکہ چھوڑا، ایک دفعہ حبشہ کی طرف چلے گئے، پھر وہاں سے موقع کی مناسبت سے واپس تشریف لائے، اور دوسری دفعہ پھر مکہ سے مدینہ کی ہجرت بھی آپ کے نصیب میں تھی۔ اسلام کی خاطر 2 دفعہ وطن چھوڑا۔ اسی لیے کتابوں میں عربی جملہ ایک لکھا جاتا ہے ذوالحجرتین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ 2 ہجرتوں والے ہیں، 2 ہجرتوں والے ہیں۔ اور اس طرح کے ملتے جلتے الفاظ کے ذریعے آپ کے کچھ اور اعزازات کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ مثلا آپ کو کہا جاتا ہے ذوالنورین، یہ بھی عربی لفظ ہے۔ ذوالحجرتین کا مطلب ہوا 2 ہجرتوں والا، 2 ہجرتیں کرنے والا، اور ذوالنورین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نکاح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں، اس لیے آپ کو ذوالنورین بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، وہ آپ کے نکاح میں تھی۔ دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر ہیں اور لخت جگر ہیں، وہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی، اس لیے آپ کو ذوالنورین بھی کہا جاتا ہے۔ اس لفظ کا یہ مطلب ہے۔ مکہ کی ساری زندگی بھی 13 سال کا جو دور ہے، پریشانیوں، آزمائشوں، تکلیفوں کا دور، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قدم قدم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ ہجرت کے بعد مدینہ کے 10 سال جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے، وہ بھی اس طرح گزرے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی گئے یا جب بھی کبھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یاد فرمایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ہر وقت ہر دم تابعدار اور جانثار پایا۔ جتنی جنگیں ہوئیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے، اور جنگوں میں موجودگی تو اس طرح کی ہے کہ ایک جنگ میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ جنگ میں نہیں گئے، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس طرح شمار فرمایا جیسے آپ نے جنگ میں حصہ لیا۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس میں ان لوگوں کی فضیلت، ان لوگوں کا مقام اور ان لوگوں کی شان بیان ہوئی ہے جو شروع میں مسلمان ہوئے۔ اور ابھی بیان کے گفتگو کے آغاز میں میں نے بتایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اسلام لانے میں 4تھے نمبر پر ہے،
اتنی سبقت، اتنی پہل کی آپ نے کہ آپ سے پہلے صرف 3 مسلمان ہوئے تھے، چوتھے نمبر پر آپ نے کلمہ پڑھا۔ تو قرآن مجید ایسے لوگوں کی کیا فضیلت بیان کرتا ہے، ذرا سنیے۔ 11واں سپارہ ہے، سورۃ التوبہ ہے۔ فرمایا والسابقون الاولون من